اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 10 مئی 2018 ہے۔ یہ میرا ویڈیو ہے ایک ایسے شخص کے لیے جو بہت ہی اتاولے ہیں انکار کرنے کے لیے دعوت من الارض کا۔ ان کے دل میں کفر پہلے سے انکار رکھا ہوا ہے اور وہ اپنے انکار کو آگے لے کے چلتے ہیں تحقیق کے، جبکہ ان کو اپنا انکار بازو رکھ کر نیوٹرل ہو کے مکمل دعوت من الارض کے جو نشانات میں نے میری ویب سائٹ masayya007.com میں دیے ہیں، جو 190 پیجز اور کچھ زیادہ ہے، سارے ثبوت دیے ہیں میں نے کہ دعوت من الارض جس کا ذکر سورہ نمل آیت نمبر 82 میں آیا ہے، الحمدللہ 27واں سورہ، اور جس کا ذکر صحیح سنت والجماعت کے پاس جو حدیث موجود ہے اس میں آیا ہے، مسلم شریف میں آیا ہے، ترمذی میں آیا ہے، ابن ماجہ میں، صحیح بخاری میں بھی، شاید ریفرنسز میں آپ چیک کر لیں، اور جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے، پوری صحیح احادیث میں، وہ اور پھر بہار الانوار احادیث جو کہ شیعہ بھائیوں کے پاس احادیث موجود ہے، جسے 400 سال پہلے علامہ مجلسی نے جمع کیا، اس کے اوپر جو لوگوں کے اماموں کے جو ڈسکشن ہے وہ الگ بات ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ مکمل تحقیق کریں، مکمل 190 پیجز پڑھیں، اپنی رائے پہلے لا کے نہ گھسڑیں اس کے اندر۔ آپ نے نہ تو مکمل تحقیق کی، نہ آپ یہ سمجھے کہ دعوت من الارض کے نشان آخر ہے کیا، اور اٹھا کر بول دیتے ہیں کہ نہیں، وہ قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک جانور نکالے گا، ایک نیا جانور نکالے گا زمین سے اور بات کرائے گا، کیونکہ لوگ آیتوں سے مراد آپ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ انکار کریں گے، نہیں، دعوت من الارض کا نکلنا اس لیے ہوگا کہ عیسیٰ ابن مریم جو کہ مہدی علیہ السلام ہے، جو کہ آیات ہیں، یعنی ایک آیت نہیں، آیات ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ کئی آیتیں لگی ہوئی ہیں، نشانیاں، اس کا جب انکار کیا جائے گا مہدی علیہ السلام کا، تب وہ جانور نکل کے بات کرے گا، اور وہاں پہ لفظ نیا جانور نہیں ہے، وہاں پہ لفظ ہے جب وعدہ پورا ہونے کو ہوگا تو زمین سے ہم ایک جانور نکالیں گے جو کلام کرے گا، کیونکہ لوگ ہمارے نشانیوں کا انکار کرتے ہیں یا نہیں مانتے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ جو لفظ آیات، اس سے مراد عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہے، میں نے اس کا ثبوت احادیث سے دیا ہے۔ اگر کوئی صرف قرآن پڑھتا ہے اور احادیثوں کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھی گمراہ ہے۔ لہذا قرآن کہتا ہے کہ ایک جانور نکلے گا، لیکن وہ کون سا جانور ہوگا وہ حدیث بیان کرتی ہے۔ تو حدیثوں نے پوری مور کی پکچر بیان کی ہے، ڈسکرپشنز اگر آپ دیکھیں تو، یعنی مور لفظ طاؤس یا پیکاک کر کے لفظ نہیں آئے، بلکہ اس کی پوری پکچر آئی ہے۔ شتر مرغ جیسی گردن ہوگی، چونچ ہوگی، چیتے جیسا رنگ ہوگا، بلی کے جیسا بیٹھنا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی سے مراد سفید چھڑی ہے، فیدر۔ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی لگی ہوگی، مطلب اس کے ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگا، مطلب ایسا ایک نشان انگوٹھی جیسا۔ حقیقت میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی لے کر دعوت الارض نکلے گا تو کیا وہ انسان ہو گئے؟ ذرا سمجھنے والی بات ہے۔
ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، ہدہد کا واقعہ، اور پھر ہدہد کا واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں ایک دعوت الارض کو نکالنے کی اور کلام کرانے کی. اور آج 2008 میں ہدہد کو اللہ تعالیٰ نیشنل برڈ بناتے ہیں اسرائیل کا، اور پھر اللہ تعالیٰ بائبل اولڈ ٹیسٹمنٹ میں وعدہ کرتے ہیں کہ میں اسرائیل کو نئے علاقے سے تبدیل کر دوں گا. ٹھیک ہے. اور پھر نیشنل برڈ ہوتا ہے انڈیا کا مور، پیکاک، میورا، اطاؤس. اور پھر یہ تو قرآن سے آ گئی دلیل، کیونکہ اس کی تصدیق ہونا تھا یہ بات کرنے والے کی، کہ بات کرنے کا جو سلسلہ ہے اس کی تصدیق ہونا ضروری تھا. پھر حدیث بہار الانوار میں ذکر آتا ہے کہ جب کوئی بھی بیعت نہیں کریں گے مہدی علیہ السلام کی، انکار کریں گے، تب پہلے سب سے جو بیعت کرنے والے ہوں گے وہ جبرائیل علیہ السلام سفید پرندے کی شکل میں. جب مور کو آپ پلٹا کے دیکھیں جب ناچتا ہے تو پورا سفید نظر آتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ مہدی علیہ السلام اس سے پہلے 2 رکعت نفل نماز ادا کریں گے، چاشت کا وقت ہوگا، اور اس وقت 13 لوگ موجود ہوں گے مہدی علیہ السلام کے ساتھ، اور 2 گواہ ہوں گے ہندوز میں سے جو کہ ایمان والے ہوں گے. اور پھر مہدی علیہ السلام ایک خطبہ دیں گے، یعنی میں جو 7 یا غالباً 8 تاریخ جولائی کو میں نے خطبہ دیا، یعنی خطاب کیا، میں نے کچھ لیکچر دیا، اور پھر اللہ کو میں ڈسٹریس میں یعنی تکلیف میں اللہ کو زور سے پکارا. یہ میں کوئی کتاب پڑھ کے نہیں کرا، اس سے پہلے مجھے بہار الانوار، حدیث، دعوت الارض کے نشانات کا پورا علم نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو یہ سین ہوگا، اور وہ جو سین ہوگا وہ صفا اور مروہ جیسی جگہ پر ہوگا. ایک طرف پہاڑ، ایک طرف ڈھلاؤ، اور بالکل مشرق کدھر مغرب کدھر پورا لکھا ہوا ہے. پھر جب میں اللہ کو پکاروں گا تو اللہ ہی جواب دے گا. تو سورہ انمل آیت نمبر 61، 62، 63 سے بھی اس کا تعلق. تو وہاں پر کھلا بہار الانوار حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ہی جواب دے گا، کیونکہ مہدی علیہ السلام پکاریں گے اللہ کو تکلیف میں. اب ذرا آپ اندازہ لگائیے، یہ سین ہو گیا. ٹائم آتا ہے جب پوری ریسرچ کی جاتی ہے تو 2012 سے لے کر تیسرا سال 2015 رمضان کا وقت آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ سارے سینس لگے ہوئے ہیں، کب نکل کے وہ بات کرے گا. ایوننگ کا وقت آتا ہے. اس سال عید کا دن جمعے کا دن بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ پورا سین ہوا ہے میرے ساتھ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خواب تھے صفا مروہ کے، مکہ مدینہ کے، اس کی تعبیر ہندوستان میں نکلنا تھا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو کوئی احمق لوگ آ کر دیکھ لیں، ارے مور نکل کے آ کے آواز کرا. ارے پہلی بار ذرا غور سے دیکھو، میرے بولنے پر آ کر وہ گواہی دیتا ہے. کیا کوئی ایسا جانور آپ نے دیکھا کہ بغیر ٹریننگ کے، بغیر سوچے سمجھے اچانک ظاہر ہوتا ہے اور گواہی دیتا ہے؟ ارے یہ خود ایک معجزہ نظر نہیں آتا آپ کو؟ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، شرم نہیں آتی انکار کرتے ہوئے. ارے ایک بار نہیں ہوا واقعہ، کئی بار ہوا. نہ اس مور کو کبھی ہم نے دیکھا، نہ پالا، نہ پوسا، نہ کبھی دانا ڈالا، نہ میرے بچے دانا ڈالے. ارے دیکھنے کو ترستے تھے. ایسے وقت یہ واقعہ ہوتا ہے، اور بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے، سینس آئے ہیں. اب جاہل لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ان لوگوں نے ایک عقیدہ بنا کے پہلے سے رکھا ہوا ہے کہ ایک عجیب قسم کا جانور نکلے گا. ارے اللہ تعالیٰ قرآن میں دابہ لفظ پرندے کے لیے بھی استعمال کیا ہے، چرندے کے لیے بھی استعمال کیا ہے، انسان کے لیے بھی استعمال کیا ہے، چونٹی کے لیے بھی کیا ہے. یہ اللہ کے قرآن کے آیتوں کی حکمت ہے.
لفظوں کی. تو لہذا جو یہ شخص کہتے ہیں کہ نہیں بھائی مور تو پہلے سے تھا، تو میں سوال کرتا ہوں، دنیا میں انسان بہت پہلے سے تھے. بی بی مریم کے پاس روح جو ہے مرد بن کے ظاہر ہوا، ٹھیک ہے، تو آپ بولیں گے مرد بن کے ظاہر ہوا. ارے مرد تو بہت سارے ہیں. یہ بے وقوفی کی باتیں نہ کیجیے پلیز. کھلا آتا ہے حدیث میں. اور ساتھ میں یزیدیز جو قوم ہے، مجھے 2015 اکتوبر میں معلوم پڑا کہ یزیدیز بھی کوئی قوم ہے، جبکہ یہ واقعہ مور کا ہو چکا تھا، دعوت المین الارض کا. تو ان کے پاس لکھا ہوا ہے کہ فرشتہ روپ دھارن کرے گا مور کا اور فقیر بابا کو دعا دے گا. یعنی فقیر بابا سے مراد مہدی علیہ السلام. یہ واقعہ ہوا. یعنی آپ نے انکار کر دیا. ایک صاحب نے میسج کیا کہ بھائی دعوت المین الارض مور نہیں ہوتا، آپ کا معاملہ جھوٹا ہے، غلط ہے، ہم پوری تحقیق کریں. جھوٹ بول رہے ہیں آپ. 190 پیجز اگر آپ پورے پڑھے ہوتے تو آپ کو آیات سے مراد مہدی علیہ السلام ہے معلوم ہو جاتا. آپ نے پورے نشانیوں کو نظر انداز کر دیا کہ پیکاک کا پورا جو پکچر آئی ہے حدیث میں، موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی سے مراد کاڑی یعنی فیدر، اس پہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے مراد رنگ جیسا اسٹرکچر. آپ نے پورا یہ انکار کر دیا جو حدیثوں کا. 99% 100% حدیثیں موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام مور بن کر گواہی دیں گے مہدی علیہ السلام کی. تو جاہل جب تک آپ رہیں گے اور ادھورا پڑے رہیں گے. 190 پیج آخر بول رہے کیا ہے؟ ایک رف دیکھ لیں گے بھی کیا بول رہا ہے. اچھا یہ بائبل سے دے رہے پروف، اچھا یہ حدیث سے دے رہے، اچھا یہ ارے نہیں ہوتا. یہ تو جہالت ہے. وہاں پر آپ کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. یہ سائنٹسٹوں کے لیے موجودہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. سائنس کا ذکر ہزاروں سال پہلے موجود ہوتا ہے کتابوں میں مذہبی. پھر اس سائنس کو اللہ تعالیٰ ایک اگنورنٹ پہ یعنی ایک امی پہ یعنی ایک ایسے شخص پہ جسے علم نہیں اس بات کا، اس کے اوپر اور اس کے ساتھیوں پر کر کے بتاتے ہیں. بالکل وہی وقت، وہی چاش کے وقت، وہ تاریخ، وہ سال، وہ مہینہ، وہ حالات اور وہ پورا سین کو اللہ تعالیٰ ریکارڈ کروا دیتے ہیں اور دنیا کے کونے کونے میں اس سینس کو پھیلا دیتے ہیں. تو کیا آپ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، ظالم ہیں؟ اللہ کے نشانیوں کا انکار کرنے والے احمق لوگ ہیں آپ. دشمن ہیں اسلام کے، دشمن ہیں انسانیت کے، دشمن ہیں اللہ کے نشانیوں کے. شیطان مسلط ہے آپ لوگوں پر جو یہ انکار کر رہے ہیں. اللہ پاک کی قسم ہے اس پروردگار کی جو ساری کائنات کا رب العالمین ہے. کوئی بھی شخص اپنے معصوم بچوں کو جہنم میں نہیں دیکھنا چاہے گا، نہ خود کو، نہ اپنے ماں باپ کو، نہ کوئی دوسرے لوگوں کو. میرے معصوم بچے گواہ ہیں، میں گواہ ہوں، میرے جو ساتھ کھڑے وہ گواہ ہیں، اور جو غیر مسلم لوگ ہوتے ہوئے بھی مسلم ہیں وہ کیونکہ ایمان والے ہیں، انہوں نے گواہی دی ہے، دیکھے ہیں وہ. یہ گواہی کہ دابۃ من الارض جبرائیل علیہ السلام مور بن کے گواہی دی ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے گواہ ہوں گے. تو پھر ان کے ساتھ میں سپورٹنگ میں اور بھی فرشتے جو روپ دھارن کرے ہوئے تھے دوسرے موروں کا، ان لوگوں نے بھی گواہی دی. بے شک پکار رہا ہوں میں پوچھ رہا ہوں، لیکن وہ سرٹیفائی کر رہے ہیں. اور لفظ کیا ہے جب میں پہلی بار اللہ کو پکار رہا ہوں؟ میں ہوں. یہ میں ہوں لفظ، آئی ایم لفظ توریت میں جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کلام کیے تھے تو یہ وہی فرشتے تھے جبرائیل علیہ السلام جو غرخت کے جھاڑ سے یعنی برننگ بش جسے کہا جاتا ہے، بیری کا جھاڑ، پتھر کے پاس، راکس کے پاس کانٹے والی بیری کا جھاڑ، وہیں سے یہی جبرائیل علیہ السلام مور کی شکل میں نہیں بلکہ اس وقت آگ کی شکل میں بات کیے. آپ بولیں گے نہیں وہ اللہ بات کیا، تو اللہ مطلب آگ بن کے آ گیا تھا جھاڑ میں.
ارے جبرائیل علیہ السلام ہی تھے جو آگ کا روپ دھارن کیے ہوئے تھے، ایسی آگ جو جلاتی نہیں، اور اللہ تعالیٰ آڑ میں ان کے ذریعے بات کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، میں ہوں، جاؤ اور کہو کہ میں ہوں نے بھیجا ہے، میں ہوں۔ اب آپ دیکھیے لفظ پہ غور کیجئے، میرے ساتھ سین ہو جاتا ہے 2015 میں، اور 2016 کے بعد قریب اینڈنگ کے وقت مجھے اس کا علم ملتا ہے کہ میں ہوں کے لفظ مور کے ہیں، جو مور جو بولتا ہے میں آؤں، میں ہوں، میں آؤں، میں ہوں، یہ لفظ، اور حیدرآبادی زبان میں ہوں، میں یہاں ہوں، دکنی زبان میں یہاں ہوں، میں ہوں، یہ لفظ کیسا میچ کر رہے ہیں؟ انسانی زبان میں بات کیا امور نے، وہ زبان تھی دکنی، جواب آیا میں ہوں، میں یہاں ہوں، میں ہاں، میں ہاں، میں ہاں، میں ہوں، یہ لفظ۔ اور آپ اپنی جہالت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دابۃ من الارض مور نہیں ہے، تو کیا ہے؟ اپنی جہالت کو اپنی پاکٹ میں رکھ لو، کسی قابل انویسٹیگیٹر ریسرچر کے پاس یہ سارے پیپرز کے پرنٹ آؤٹ لو اور جاؤ اور پڑھو، ایک ایک لفظ مارک کر لو، ریڈ، بلو، گرین، مارک کرو، پوائنٹس پورے چیک کرتے جاؤ، پرواہ نہیں۔ اگر آپ مہینہ بھر بھی اس میں تحقیق کریں گے، اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ اکبر، اتنا بڑا معجزہ ہو گیا ہے یہ۔ پہلی بار میں نے دابۃ من الارض کا ذکر آپ کو بائبل سے دیا ہے، نیو ٹیسٹمنٹ سے، کہ جبرائیل علیہ السلام شاؤٹ کریں گے، پکاریں گے with the voice of the archangel Messiah shall appear، یہ لکھا ہوا ہے، اور اس کا ذکر بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ، جو سین تھا غرقت کا جھاڑ، کلام کرنا، اور وجہ تھی بیوی کے لیے آگ سیکنے کے لیے، وہ گھر کے لیے جو ہے نا آگ کے لیے جاتے ہیں، اور یہاں پر بھی بیوی وجہ تھی جس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کو پکارا ڈسٹریس میں، بے چینی میں، تکلیف میں، جب میں اللہ کو پکارا تو جواب آتا ہے۔ تو ایک طرف سے صرف آپ کو مور کا کلام کرنا دکھ رہا ہے، ہاں، مذاق اڑاتے ہیں آپ، پورے نشانیوں کا انکار کر دیتے ہیں، تو جاہل ہیں آپ، بدتمیز ہیں آپ، اللہ کے دشمن ہیں آپ، اپنے علم کو بڑھائیے، بدتمیز بےہودے انسان، جو بھی انکار کرتے ہیں وہ بےہودے ہیں، دشمن ہیں، جاہل ہیں۔ اللہ پاک کی قسم ہے، یہی جبرائیل علیہ السلام مور بن کے گواہی دے چکے ہیں۔ دنیا میں کوئی عالم مفتی کے پاس جو گریجویشن کرا ہوا ہو، جو منطق میں اچھا ہو، یعنی لاجک میں اچھا ہو، جو میتھمیٹکس جانتا ہو، جو سائنس کو جانتا ہو، جو تحقیق کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہو، اس کو بولو مہینہ بھر لگائے اس کے اوپر ریسرچ میں، اور بولے تب کہ واقعی دابۃ من الارض مور پیکاک نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہر مور ہے سمجھ رہے ہیں کیا؟ یہ آپ کی غلطی ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام روپ دھارن کریں گے، پرندے کا گواہی دیں گے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم بہار الانوار حدیث کو نہیں مانتے، شیعوں کی پروپیگنڈا ہے، جھوٹا الزام لگا رہے ہیں آپ شیعوں پر بھی، اور حدیث شریف جو بہار الانوار ہے وہ شیعوں کی نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ان کے پاس پہنچی ہے، وہ غلط کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ جبکہ اس کے اندر جو واقعات ہیں وہ پورے ویسے ہی ظاہر ہوئے، اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ حدیثیں سچی ہیں۔ اس کے اندر ایس ایم ایس کا ذکر ہے، ایس ایم ایس یوز کرنے کا ذکر ہے، پورے ڈیٹیلز موجود ہیں، اور مسیحا مہدی علیہ السلام اللہ کے رسول ہے لکھا ہوا ہے، نبی نہیں، لیکن ایسے انداز میں کہ خود شیعہ حضرات نہیں سمجھے کہ مہدی علیہ السلام جائیں گے اور کہیں گے فرعون جیسی قوم کے پاس کہ اللہ نے مجھے رسولوں میں سے کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جو بولے تھے وہی بولیں گے جا کے، کیا بولے موسیٰ علیہ السلام؟ وہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے مجھے رسولوں میں سے کیا حکمت عطا کی۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ مطلب یہ کہ مہدی علیہ السلام بھی رسول ہے۔
قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا کہ آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بلکہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام رسول ہیں، حدیثیں گواہی دیتی ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں نہیں ہم کو تو نہیں معلوم، ہم نہیں مانتے، تو کافر ہیں، منافق ہیں، اور آپ کے لیے ہی جہنم کی آگ تیار ہے۔ انکار کر ہی نہیں سکتے آپ ثبوت کے ساتھ کہ دعوت من الارض جبرائیل علیہ السلام مور بن کے گواہی نہیں دیے، ان کے اسسٹنٹس کے ساتھ بھی، وہ بھی مور بن کے موجود رہے ان کے ساتھ۔ کتنے کتنے نشانیوں کا انکار کرو گے اپنی جہالت سے، اور کہتے ہو نہیں ہم نے پڑھ لیا، پورا پڑھ لیا، سمجھا نہیں، شاید انگلش کے لفظ صحیح سمجھ میں نہیں آئے آپ کو، وقت نہیں ہے، کیونکہ انکار پہلے سے ذہن میں لے کے بیٹھے ہو نا، دکھائی نہیں دیتا۔ ارے دعوت من الارض کا ذکر پورا آیا ہے، جو پوری مور کی وضاحت دی گئی، کون سے دن نکلے گا، کیسا نکلے گا، کیوں نکلے گا، وہ سب کو آپ نظر انداز کر دیے۔ ہاں پھر آپ مسیح دجال کے سارے نشانات کو نظر انداز کر دیے، پھر مسیح مہدی علیہ السلام کے سارے نشانات کو، آئیڈینٹیفیکیشن پروفs کو انکار کر دیے، 3 سونامیوں کو انکار کر دیے، 2000 سال جو مکمل ہو گئے ہیں اس کو انکار کر دیے، 14ویں صدی مکمل ہونے کا انکار کر دیے۔ نشانات، وقت بھی آنا ہے، سینز بھی ہونا ہے، تو وقت کا بھی انکار کر دیا آپ نے، سینز کا انکار کر دیا، سب کا صرف ایک وجہ سے، اپنی بے وقوفی کی، کم علمی کی وجہ سے۔ پھر کہتے ہیں بھائی ہم تو نہیں مانتے، تو کافر منافق ہیں آپ، نہیں مانو گے، نہیں مانو، جہنم آپ کے لیے رکھا ہے 7ویں درجے کا، وہ بھی ہم نے تو مانا ہے، ہم دیکھے ہیں، ہم گواہ ہیں اللہ کے نشانیوں کے، میں، میری آل اولاد، اور جو ایمان لائے تھے وہ بھی رول پر ہیں ابھی، اور جو ہندوز میں سے 2 گواہ ہیں، شنکر اور الیا، اور جو کیمرہ خود ایک گواہ ہے، اس میں کوئی چال نہیں ہے کسی کی، اللہ کی قسم۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جاہلوں کے مجھے سجیشنز کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو ایمان ہے کہ قرآن سچا، حدیث سچی، تو آپ کو قبول کرنا ہے۔ میں ایمان نہیں لاتا، میں بہار الانوار حدیث کو نہیں مانتا، کیوں؟ تم خدا ہو گئے، نبی ہو گئے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ وہ غلط ہے جبکہ وہ صحیح ثابت ہو چکے ہیں؟ کیونکہ وہ شیعہ حضرات کے پاس ہے، جو تھوڑا مشرکانہ حرکتیں کر رہے ہیں، جو بدعت کر رہے ہیں، ان کے اعمال غلط ہیں، لیکن یہ جو خزانہ ان کے پاس ہے یہ تو صحیح ثابت ہوا ماشاءاللہ سے۔ جہالت اپنی دور کرو۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مان سکتے، تو کیا میں آپ کو جوتے مار کے یقین دلاؤں؟ میرا کام نہیں ہے، میرا کام ثبوت دینا ہے۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ آپ ثبوت دیکھیں، تحقیق کریں، ایمان لائیں، نہیں لائے تو جہنم 7ویں درجے کا، چاہے آپ عالم مفتی کیوں نہ ہو، حاجی کیوں نہ ہو، جہنم میں جائیں گے بھی 7ویں درجے کے، کھلا لکھا ہوا ہے۔ پھر بولتے ہیں نہیں بھائی ہم آپ کو غلط سمجھتے ہیں، اصل میں آپ کو حسد ہے، جلاپا ہے، حسد اور جلن آپ کو جہنم میں لے جائے گی۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں مسیح مہدی علیہ السلام سے، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ ایک مرزا کو دیکھو، مرزا غلام احمد قادیانی کے اس کے فالوورز کو، چوہے کے جراثیم کو اس نے کہہ دیا دعوت الارض، تو اس کو مان لیے، الو کے پٹھے، جاہل کہیں گے۔ جس نے ایک نشان دیا تو اتنے مان لیا، یہاں پہ 100% نشان دیے گئے، نہیں مانتے تو آپ سے بڑھ کے آپ تو مسیح دجال کے فالوور سے بھی گئے گزرے ہو، ابھی انتظار کر رہے ہو، نہیں کوئی اور مسیحا آئے گا، آسمان سے اترے گا۔ ارے کہاں سے اترے گا؟ انتقال ہو گیا تھا پچھلے جنم میں میرا، آسمان پہ گئے نہیں تو اتروں گا کہاں سے جسم کے ساتھ؟ نہیں، پرانی روح نیا جسم کے ساتھ آنا تھا، مہدی علیہ السلام بن کے آ گیا، نہیں ابھی ٹائم نہیں ہوا۔ ارے ٹائم ہو گیا، بتا رہے ہیں کتابیں، 2012، 2017، 2018، 14ویں صدی ہجری کا پورا مسئلہ ختم ہو گیا۔ بول رہے ہیں ٹائم ختم، سینس ختم، نشانیاں ختم، اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، پکار رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے،
پھر بولتے ہیں نہیں ابھی ٹائم نہیں ہوا، آسمان سے آئیں گے۔ کہاں سے آئیں گے؟ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ انتقال ہو گیا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ آسمان پہ اٹھا لیا، آسمان پہ اٹھایا نے بولا۔ سورہ آل عمران میں اللہ بولتا ہے آیت نمبر 55 میں، اے عیسیٰ وفات دوں گا اور اٹھاؤں گا۔ اس کی وضاحت بھی آتی ہے سورہ نساء میں۔ نہ ان کو صلیب پہ ڈالے یعنی صلیبی موت نہیں دیے، نہ قتل کیے یعنی الگ تلوار وغیرہ سے نہیں مارے، نہ بلکہ ان کو شبہ ہو گیا، ہم نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اٹھانے سے پہلے وفات آنا ضروری ہے نا۔ پھر قرآن حدیث بیان کرتا ہے مکمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تعبیر پوری ہوئی ہے، پھر بول رہے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے، تو کیا کروں میں؟ آپ کی طرح کافر ہو جاؤں، منافق ہو جاؤں؟ ایسا نہیں ہونے والا انشاءاللہ۔ میرے بچے، میں الحمدللہ معصوم بچے اپنی آنکھوں سے گواہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو گواہ بناتا ہے ان کی حفاظت بھی کرتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کریم میرے بچے اور جنہوں نے دیکھا اور جو ایمان لائے کافی ہے۔ ارے بھائی مور تو پہلے سے ہے نا، ارے بھائی انسان بھی پہلے سے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام انسان آدمی بن کے جو ہے نا ظاہر ہوئے نا بی بی مریم کے پاس، ویسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو مور بن کے ظاہر کرا ہے دعوت من الارض تقسیم کرنے کے لیے۔ اس کا ریلیشن توریت سے ہے، اس کا ریلیشن بائبل سے، اس کا ریلیشن یزیدی قوم سے، اس کا ریلیشن قرآن سے۔ لہذا قرآن سچا، حدیث سچی، اور پورے نشانیوں کا آپ انکار کر کے کہتے ہیں ارے بھائی ہدہد کا نشانی کا انکار کرتے ہیں آپ۔ پیکاک ہدہد میں ریلیشن کیا ہے، کیوں یہ واقعہ ہوا، کیسے ہوا، سارے ثبوت میں نے ڈالے ہیں، اور یہ ثبوت میں نے کبھی سوچے بھی نہیں تھے۔ یہ تحقیق پہ جب پورا جمع کرنا پڑا، جمع کر کے میں ڈالا ہوں۔ اس کا جو انکار کرے گا وہ دشمن ہے اپنے آپ کا اللہ کا۔ اور یاد رکھو وہ تو حشر ہوگا اللہ کے پاس، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ جہنم میں ہمیشہ کی ڈال دے گا۔ یہ بھی نوٹ کرو، جہنمی موت دے گا۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی فوراً سورج نکلنا تھا، امیڈیٹ نہیں ہے وہاں پر۔ امیڈیٹ بھی مطلب مجھے امید ہے کہ تیسرے سال، میرے ظہور 2012 میں تیسرے سال، رمضان کے بعد تیسرے سال دعوت من الارض نکلا رمضان میں، تو اب اس کے تیسرے سال 2015 سے 2018 آ رہا۔ تو میری امید ہے، میں امید کر رہا ہوں، میری اپنی سوچ ہے اس پچھلے واقعے کی بنا پر کہ 14 مئی سے لے کر سپٹمبر اکتوبر کے مہینے 2018 کے درمیان ہو سکتا ہے سورج کا کوئی معاملہ ظاہر ہو جائے، یا لمبی رات ہو جائے، کیا ہے اللہ تعالیٰ اللہ عالم، میں ایسا سوچ رہا ہوں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی، لیکن وہ واقعہ اب کبھی بھی ہو سکتا ہے سورج کا نکلنا الٹا۔